بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثات اور واقعات پر غور و فکر کرنا ان مطالب پر غور کرنے سے جو گزشتہ صفحات میں بیان کیے گئے، اور دنیا کے حالات و واقعات پر توجہ دینے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر معمولی واقعات بھی اپنے اندر ایسے مطالب لیے ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ بہت ساری روحانی بندشوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ غور و فکر کرنا انسان کا رہنما قرار پاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے والا صاحب بصیرت ہوتا ہے، بصیرت والا فہیم ہوتا ہے، اور فہیم ہی عالم ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ۔ دنیا اور زندگی کے معاملات کے بارے میں اگر فقط سطحی غور و فکر والا رویہ ہو تو انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ بہت سارے واقعات اس کی زندگی میں آخر کیوں رونما ہو رہے ہیں، اور بس آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ نتیجتاً اس کو اس رویے کے یعنی اس غافلانہ روش کے اثرات بھگتنا پڑتے ہیں، اور وہ ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتا اور کوئی سبق حاصل نہیں کر پاتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ نہج البلاغہ۔ قرآن کریم میں بیان شدہ نقطۂ نظر کے مطابق انسان کو اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو ایسے اشاروں کے طور پر دیکھنا چاہیے ہے کہ جن کا مقصد انسان کو خدا کے نزدیک تر لے جانا ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ سورہ فصلت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اس کی آیات کو رہنما قرار دیا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب انسان غور و فکر کے ساتھ تدبر کرتے ہوئے حالات و واقعات کے بارے میں ان قرآنی آیات کو اپنا رہنما قرار دے اور پوری کوشش کرے کہ ان کو بالکل بھی نظر انداز نہ کرے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، غور و فکر کے باعث انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بحار الانوار۔ امام علی علیہ السلام کا بھی ایک فرمان ہے، سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ نہج البلاغہ۔ یہ مرحلہ عنوان بصری کی ہدایت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ عنوان بصری نے امام صادق علیہ السلام سے پہلی ملاقات کے بعد اپنی مایوسی اور ناکامی کا صحیح طریقے سے تجزیہ کیا۔ امام علیہ السلام سے ملنے کے بعد اس قدر اداس ہو جانے کی کیفیت کا بہت غور و فکر کے ساتھ جا کر گہرائی میں جائزہ لیا۔ امام صادق علیہ السلام نے ان سے جس طرح ملاقات کی تھی اس حوالے سے فقط غمزدہ اور جذباتی ہونے کے بجائے انہوں نے تفکر و تدبر کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ اگر امام علیہ السلام کو مجھ میں کوئی خوبی نظر آئی ہوتی تو وہ مجھ کو اپنے پاس سے ملاقاتوں کے لیے آنے جانے سے اور علم سیکھنے سے منع نہیں فرماتے۔ یہ امر آغاز تربیت روحانی میں نفس امارہ کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سالک شروع سے ہی یہ چاہتا ہے کہ سب اس کو سراہتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں، اور وہ اس بات سے بچ کر چلتا ہے کہ دوسرے اس کا تنقیدی جائزہ لیں۔ لیکن انبیاء، ائمہ اہل بیت اور اولیاء دین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ بندے میں خود اپنا تنقیدی جائزہ لینے کا جذبہ بیدار ہو جائے اور وہ انتہائی دقیق غور و فکر سے اور وہ انتہائی باریک بینی سے اپنا محاسبہ کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے سارے اعمال و حرکات و سکنات نہایت واضح طور پر نظر آنے لگیں۔ اس طرح اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اور بہتر طریقے سے جاری رکھتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے تو شرمندہ ہو کر
اس کو دوبارہ سے نہ کرنے کا عہد محکم کرتا ہے اور گناہوں پر معافی طلب کرتا ہے۔ اس طریقہ کار سے وابستہ رہنے کے نتیجے میں انسان دوسروں کی سرزنش اور تنقید سے سبق حاصل کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی خود پرستی اور خود خواہی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔